بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. مسئلہ نمبر 45 کتاب الطہارہ کے، جس میں ہم قضاء حاجت کے مسائل لے رہے تھے، اس میں ہے کہ صحیحین میں ہے کہ 3 پتھروں یا 3 مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کی جائے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صفائی کرتے ہوئے قضاء حاجت کے بعد 3 پتھر یا 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے جائیں، 2 نہیں، 1 نہیں بلکہ 3 ہوں. دلیل کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیرے ساتھ لے جاؤ، پانی کی جگہ یہی کافی ہے. یعنی کہ 3 ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی کہ جس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے. یعنی اگر آپ پتھر کے مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کر لیتے ہیں 3 ڈھیلوں سے تو اس سے صفائی ہو جائے گی، جسم پاک ہو جائے گا، آپ کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. عصر حاضر میں ٹیشو پیپر وغیرہ سے صفائی کرنے کا وہی حکم ہے جو مٹی یا پتھر سے ہے. آج کے دور میں ٹیشو پیپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، تو مٹی کے ڈھیلوں کا جو حکم تھا یا پتھروں کا تھا وہی ان ٹیشو پیپروں کا حکم ہے. یعنی اس کے لیے بھی 3 ٹیشو استعمال کیا جائے کہ جس سے اچھی طرح صفائی ہو جائے، اور اگر دیکھیں کہ 3 سے صفائی نہیں ہوئی تو چوتھا بھی استعمال کر سکتے ہیں. مٹی، پتھر یا پانی کے کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا جائز ہے. یعنی کسی ایک چیز سے صفائی ہو جاتی ہے تو دوسری چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. مٹی کے ڈھیلے یا پتھر آپ نے استعمال کر لیے تو وہی کافی ہے، پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دونوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قباء کے رہنے والوں کے حوالے سے ان کی تعریف کی. سورۃ توبہ میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ نے مسجد ضرار میں کھڑے ہونے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس مسجد میں کھڑے ہو کہ جو پہلے دن سے جس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قریب یہودی رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ پتھر مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کرتے. پتھر ڈھیلے سے بھی استعمال اپنے صفائی کرتے اور پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے. تو کہتے کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں چیزیں اگر کی جائیں تو اس میں زیادہ بہتری ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ زیادہ صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک ہی چیز پر اکتفا کر لیا جائے تو کافی ہے. لیکن پتھر یا مٹی کے ڈھیلے 3 ہوں. لیکن اگر کوئی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا پتھر ہے، بڑا ڈھیلا ہے جس کے 3 کنارے ہوں تو تینوں کناروں کو الگ الگ استعمال کر لیا جائے صفائی کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہو سکتا ہے. مقصد کیا ہے کہ اگر جس چیز سے آپ نے ایک دفعہ صفائی کر لی اس کو صفائی کے طور پہ استعمال کر لیا، اسی چیز کو اس جگہ سے دوبارہ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ پہلے ناپاک ہو چکی ہے. مقصد یہ ہے. تو اس لیے صفائی کرتے ہوئے یہ چیز یہ سنت ہے. آگے مسئلہ نمبر 46 میں کھائی جانے والی حرمت کی چیزوں سے صفائی کرنا منع ہے. ایسی چیزیں جو کھائی جانے والی ہوں یا حرمت کی چیزیں ہوں. حرمت کی چیزیں مراد وہ پیپر وغیرہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہوں، کوئی حدیث ہوں، کوئی شرعی علم ہو. یعنی فرض کرو یہ طہارت کے مسائل ہی اس طرح کی کوئی چیزیں لکھی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ یہ معزز چیزیں ہیں، باعزت چیزیں ہیں، تو محترم چیزیں ہیں. تو ایسی چیزوں سے یعنی کہ صفائی کرتے ہوئے ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے. کھانے کی کوئی چیز استعمال نہ کی جائے، جو چیز کھانے میں استعمال ہوتی ہو، چاہے آپ نے اس کو کھانا ہے یا نہیں کھانا. یعنی فرض کرو کوئی چیز لوگوں نے کسی نے کھانا چھوڑ کر کچرے میں ڈال دی، روٹی ہے فرض کرو، کوئی بھی ایسی چیز آپ دیکھیں گے یہ تو کچرے میں ڈلی ہوئی ہے، تب بھی ایسی چیز سے یعنی کہ قضاء حاجت کے بعد اس کو صفائی کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس چیز کی اس نعمت کی توہین ہے. سمجھے نا؟
چاہے اس کو آپ نہ بھی کھانا ہو تب بھی. تو البتہ کہنے کا مقصد کوئی بھی کھائی جانے والی چیز اور کوئی بھی ایسی چیز جس کی حرمت ہو اس کو صفائی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسی چیز جس کی کوئی حرمت نہ ہو، مثلا کوئی ایسی چیز ہے، ایسی کوئی لکھی ہوئی چیز ہے، پیپر ایسے ہیں کہ جس پر کوئی ناول کہانیاں لکھی ہیں، سمجھے نا، جس میں کوئی اللہ کا نام، کوئی اس طرح کے نام نہیں ہے، ظاہری بات ہے، یا کوئی کافروں کے حوالے سے ان کی خبریں ہیں، کچھ طرح کی باتیں ہیں، تو ایسی چیزوں کی کوئی حرمت نہیں. لیکن وہاں پر بھی اس بات کا خیال رہے کہ کوئی ایسا نام نہ ہو کہ جس میں وہ اللہ کے انبیاء کے ناموں میں سے کوئی چیز ہو، اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایسی چیز ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے. اور کیا فرمایا؟ انہما طعام اخوانکم الجن. ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. ہڈی بناتے خود جن کھاتے ہیں لیکن ہڈی نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جس طرح کہ آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا گوشت تم نے اس ہڈی سے کھایا ہوتا ہے، جنوں کے لیے اس سے بھی زیادہ گوشت اس ہڈی پر چڑھا کر ان کو دیتا ہے. اور ہڈی کو استعمال کریں گے صفائی کے لیے تو ظاہری بات ناپاک ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، اور پھر جنوں کا کھانا خراب ہوگا، اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی، اور وہ جن بھی آپ کو اذیت دے سکتے ہیں. اور گوبر کیا ہے؟ اگر تو گوبر کسی گدھے وغیرہ کا ہے تو ویسے ہی ناپاک ہے، رکس ہے کہ جو چیز خود ہی ناپاک ہے آپ کو کیسے پاک کرے گی. اگر وہ گوبر کسی حلال جانور کا ہے، جس کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ حلال جانوروں کے گوبر پیشاب وغیرہ جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ دلیلیں اس کے پاک ہونے کی ہیں. تو اگر وہ پاک ہے، یعنی کہ حلال جانوروں کے گوبر ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے، جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے، تو اس کو بھی صفائی کے لیے اس طرح کے چیزوں میں استعمال کرنے سے وہ ناپاک ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور جن بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. مسئلہ 47 میں استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے. استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کرنا منع ہے. استعمال کرنے سے مراد یعنی دائیں ہاتھ سے صفائی کریں، لیکن یہ کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے صفائی کریں یہ صحیح ہے، یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے. لیکن دائیں ہاتھ کو صفائی کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ منع ہے. صحیحین میں فرمان نبوی ہے اذا اتى الخلاء فلا يمس احد ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، کہ قضاء حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ نہ چھوؤ اور نہ ہی اس سے استنجا کرو. تو دائیں ہاتھ کو صفائی کے لیے، استنجا کے لیے، قضاء حاجت کے بعد صفائی کے لیے استعمال کرنا منع ہے، سوائے کہ وہ شخص کہ جس کی مجبوری ہو، کہ اس کا بایاں ہاتھ شل ہے، کام نہیں کر رہا، یا اس میں کوئی پلستر پٹی اس طرح کی چیز لگی ہے کہ جس کو استعمال کرنے سے نقصان ہوگا، سمجھے نا، کس طرح کی مجبوری ہے، تو ایسی مجبوری کی کیفیت میں دایاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح کی چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے. حضرت عائشہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہوتا تھا، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ صفائی کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ ہوتا تھا. مسئلہ نمبر 48 میں 48 میں رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے. آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہو تو اس کے لیے پردے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ جاتے جہاں کوئی نہ دیکھ پاتا. حدیث میں ہے کہ اگر آپ کھلی جگہ پہ کسی صحرا وغیرہ میں جاتے تو دور جاتے، کہ حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، کہ تاکہ اس حالت میں آدمی یعنی کہ کسی کے سامنے نہ ہو، جس طرح کہ ابو کی صحیح حدیث ہے. اس طرح سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے. تو اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو بذات خود اپنے جسم کو لوگوں سے چھپانا، دور رکھنا، اگر تو کھلی جگہ ہے تو دور جانا جہاں کو آپ کو دیکھے نہ، یا کم از کم ایسی جگہ تک پہنچے کہ جہاں لوگوں کی نظریں دور ہو جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ صحرا بالکل ہموار ہے، اس میں کوئی نیچی اونچی جگہ نہیں ہے کہ آدمی کسی جگہ کی اوٹ میں بیٹھ سکے،
تو اس میں پھر کافی دور، اتنا دور ہو جانا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے. ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی کسی اوٹ میں بیٹھے، کہ دیوار ہو، کوئی ٹیلا ہو، کوئی پہاڑی ہو، کوئی درخت ہو، ان کی پیچھے بیٹھ سکتا ہے، چاہے وہ قریب بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قریبی جگہ کیوں نہ ہو. آگے ہم پڑھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مسئلے میں کہ ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینک کی جگہ سے گزرے تو آپ نے دیوار کی پیچھے اوٹ میں ہو کر وہاں پر پیشاب کیا. تو کہنے کا مقصد، اگر تو اوٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو چھپانے والی ہے، دیوار ہے، کوئی پہاڑی ہے، کوئی درخت ہے، کوئی ٹیلا ہے، تو اس کے پیچھے جب وہ قریب بھی کیوں نہ ہو آپ اس کے پیچھے بیٹھ کر، تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جو ہموار ہے تو وہاں پر دور جائیں تاکہ نظروں سے دور ہو جائیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ بیٹھتے ہوئے بھی قضاء حاجت کے لیے کپڑوں کو اٹھاتے ہوئے بھی احتیاط کریں کہ جب تک زمین کے قریب نہ پہنچ جائیں اس وقت تک کپڑا نہ اٹھائیں. اور یہ اس حالت میں ہے کہ جہاں پر لوگ آپ کو کوئی دیکھنے والے ہوں. لیکن جس طرح کہ آج کل بند واش روم ہے، ایسی جگہوں پر کیا جہاں پر ضروری ہے ایسی چیز، تو وہاں پر ایسی چیزوں کا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے احکامات اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کی نظروں سے آدمی اوجھل ہو. مسئلہ نمبر 49 میں 49 میں پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے. پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے جو فطری طریقہ ہے، اور میڈیکلی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں. لیکن کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. اگر کوئی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا تو آپ نے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یعنی آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی ہوگی، اور بعض اوقات پیشاب تیز آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو مزید روکنا مشکل ہوتا ہے. تم کریں کوئی ایسی کیفیت ہو، ورنہ تو آپ گھر میں جا کر آرام تسلی سے بیٹھ کر پیشاب کرتے. تو اس کا ایسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے اللہ عالم. تو آپ نے پھر چلتے چلتے ہی رستے میں کوئی کوڑا کرکٹ کی جگہ آئی تو دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کھڑے ہو کر کیوں کیا؟ تو ان کے نیچے کوڑا کرکٹ تھا، گندگی تھی کہ جہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں تھا. تو اس لیے اگر کوئی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. اسی میں یہ ہے کہ بعض اوقات ٹوائلٹ ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جہاں پر صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر چیز ہو کہ جو فطری طریقہ ہے. اور کھڑے ہو کر بھی اگر کرنا ہے تب بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو آدمی. یعنی فرض کرو کھڑے ہو کر بھی کرنا ہے تو کسی دیوار کی اوٹ میں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا کسی درختوں کی اوٹ میں اس طرح سے، نہ کہ وہ کافر جانوروں کی طرح کہ جن کو دیکھیں گے آپ بعض اوقات کہ ان کے وہ دیوار پر پیڑ لگی ہوتی ہے اور آتے ہیں ہر کوئی، اور کتے کی طرح جو ہے وہ وہاں پر پیشاب کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر کھڑا ہے، ساتھ دوسرا کھڑا ہے، ساتھ تیسرا کھڑا ہے، اور اس انداز سے جانوروں کی طرح ان کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں. اور اسی سے بھائیو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دین کی اس دین کی کیا عظمتیں ہیں، کہ حتیٰ تک ان مسائل کے اندر بھی ہمیں ہماری کس انداز سے رہنمائی کی گئی ہے. اس کے بعد 50 نمبر مسئلہ میں رفع حاجت کے دوران بلا ضرورت بات چیت کرنا منع ہے. رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت بات چیت کرنا منع ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کو سلام کہا لیکن آپ نے اس کا جواب نہ دیا. حالانکہ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. سلام کہنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا کیونکہ آپ قضاء حاجت میں تھے یا پیشاب کر رہے تھے. تو جسے پتہ چلا کہ اس حالت میں اگر کوئی ضرورت ہو تو آدمی بولے. اور ضرورت ہو سکتی ہے بعض اوقات، یعنی آپ کے نزدیک ہوئی کوئی بچہ کسی جگہ پر گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے، ڈوب سکتا ہے، سمجھے نا، تو آپ کسی کو آواز دے سکتے ہو کہ اس کو بچا لو. کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں آدمی کو فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے بولنے کی، آواز دینے کی، تو اس ضرورت کے تحت آدمی بول سکتا ہے. اور دوسری ایک حدیث، جس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، اس یہاں پر اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، کہ دو آدمی جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے ان پر. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ بعض جاہل لوگ بیٹھے ہوئے، آج کل موبائل کا سسٹم ہے تو ان کی کاریں اسی حال میں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کس قدر ایک قبیح عمل ہے
یعنی عقل کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے اور دین کے بھی خلاف ہے۔ انتہا الوقت عندنا مسئلہ آخرہ، اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جانا چاہیے، یعنی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے قضاء حاجت کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، پھر نماز پڑھیں، اگرچہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، اگرچہ نماز نکلنے کا بھی خطرہ ہو، جماعت جانے کا بھی خطرہ ہو، تب بھی آپ پہلے قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کھانے کے وقت اور قضاء حاجت کی ضرورت کے وقت نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ کہ نماز ہوتی ہی نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا نہ ہونا کہ مکمل نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کا حکم کیوں ہے اس طرح سے کہ تاکہ آدمی نماز پڑھے تسلی اطمینان کے ساتھ، یعنی کہ قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور نماز میں کھڑا ہے، اس کو اب یہ ہے کہ کب نماز سے فارغ ہوں اور واش روم کو دوڑ لگاؤں، سمجھے نا؟ تو یہ چیز ظاہری بات ہے کہ نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا، اطمینان نہیں ہوگا۔ کھانا بھوک لگی ہے اور کھانا لگا ہوا ہے، تو اس حالت میں آدمی نماز پڑھے گا تو توجہ کس طرف ہوگی؟ کھانے کی طرف ہوگی۔ ہاں اگر بھوک نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، ایک آدمی کو بھوک نہیں ہے، ٹھیک ہے کھانا لگا ہوا بعد میں کھانے کی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر بھوک بھی لگی ہے اور کھانا بھی لگا ہوا ہے تو پہلے پھر اس کو پورا کر لیا جائے تاکہ آدمی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اور اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھانا اور قضاء حاجت کے حوالے سے اس قدر حکم دیا گیا ہے تو کیچے جائے کہ آدمی ویسے ہی نماز میں کھڑا ادھر ادھر کی چیزیں سوچتا رہے۔ مقصد کیا ہے کہ تاکہ توجہ سے نماز پڑھے، تو اگر یعنی کہ یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ آدمی کا دل دماغ نماز کی طرف ہو، نہ کہ دوسری چیزوں کی طرف ہو۔